बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, मैंने आपसे कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान की फौज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर और उनके करीबी जर्नैल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान पे पूरा कंट्रोल चाहिए, आज़ाद कश्मीर पे भी पूरा कंट्रोल चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें बलूचिस्तान पे तो हमेशा से ही अपना कंट्रोल चाहिए। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहां पे बहुत सारे जो है वो कारोबार भी हैं, बहुत सारे मुनाफे भी हैं, लिहाजा वो यहां पे अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकते और वो हर हाल में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाएंगे। हर हाल में वो यहां पे अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। बहुत सारे टाउट्स ये दावे कर रहे थे मकबूलियत बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान के पास कुछ नहीं है, आसिम मुनीर बहुत आगे निकल गया मकबूलियत में, आसिम मुनीर की सियासी जमातें बहुत आगे निकल गई मकबूलियत में, ये दावे किए जा रहे थे। सरदारी ने आज हर डेमोक्रेटिक आदमी जो है, जो डेमोक्रेसी को पसंद करता है, उसकी नाक काट दी है सरदारी ने। पहले बिलावल ने कहा जी ब्रूट मेजॉरिटी, बहुत तकलीफ हुई। बिलावल ने कहा जी कि डंडे वाली जमहूरियत, बहुत तकलीफ हुई। और अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने का जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है। जरा ये जरदारी का आप स्टेटमेंट सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जरदारी ने कहा कि हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे और मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात जो हमेशा फौज की सियासत में हिस्सेदारी के खिलाफ रही, वो आज क्या कह रही है कि हम सब मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। यही जरदारी एक दिन कह रहा था ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, होशियार होशियार होशियार। फिर नस गए, पहुंच गए जनाब दुबई, वहां से वापस ही नहीं आते थे जरदारी साहब। बतौर सदर इनके अंदर जरूरत नहीं हुई कि ये सामना कर सके, फिर इनको भागना पड़ गया। अब वही जरदारी कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे क्योंकि वो अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहता है, इतनी सी बात है, और अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अपनी साख बचाना चाहता है और करप्शन के केसों से जान खुलासी चाहता है, इतनी सी बात है। तो जूते पॉलिश करी जाओ और इक्तदार के अंदर बैठे रहो। देखिए ये लोग वहीं पहुंच गए जहां से जुल्फिकार अली भुट्टो ने आगाज किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान को अपना डैडी मानकर अपनी सियासत का आगाज किया था। फिर उन्हें अपने इस जुर्म और गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये दाग अपने खून के साथ धो दिया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को सैल्यूट है कि वो डिक्टेटर के सामने झुका नहीं, उसने ये दाग धोया और अपने खून के साथ धोया। बेनजीर भुट्टो ने भी शहादत दी और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही। लेकिन बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारियों के जरिए से पीपल्स पार्टी पे कब्जा कर लिया। यानी जो भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी थी, इस पॉलिटिकल पार्टी पे जरदारियों के जरिए से कब्जा कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने। और आज ये बेटा और बाप दोनों, यानी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, इन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कब्जा किया हुआ है बेनजीर भुट्टो की हलाकत के बाद। और ये वो सारा कुछ कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी ना पहुंचाए। 4 मरतबा इन्होंने पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगा दिया, पाकिस्तान के पूरे निजाम पर कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान की हर चीज पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानियों को कीड़े मकौड़े बनाकर रख दिया। ये इसलिए इनके खिलाफ वोट डालना है। तो जो जमात भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए उसको कभी वोट नहीं डालना, और जो जमात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करे उसको वोट डालना। होना तो यही चाहिए। बहरहाल अब यहां पे जो है वो सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जुनैद अकबर, उनके साथ अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली खान और एमपीए नईम खान, ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर सूबा बदर किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोस्ट है। तमाम जमातों को खुल्लम खुल्ला इंतखाबी मुहिम चलाने का हक हासिल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा रहा है। वहां पे वो कभी कोई ड्रामा करते हैं, कभी कोई काम करते हैं। वो कैप्टन सफदर, मरियम नवाज के शौहर, वो कभी जनाब फ्लाइंग कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के पास जा रहे होते हैं, कभी हथौड़ा लेके वो पत्थर तोड़ रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। वो अपनी कंपेन चला रहा है, लोग आते ही नहीं है तो वो उसको चलने दे रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कंपेन चला रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपेन चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जुनैद अकबर ने अपने अकाउंट से जो ट्वीट किया, उनके अकाउंट से आया कि आज सुबह गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने आकर एतराज किया कि आपके पास एनओसी नहीं है। ओ भाई, इलेक्शन में कौन सा एनओसी होता है? और अब एक बार फिर मुझे और मेरे साथियों को गैजर जाने से यह कहकर रोक दिया गया कि आपके पास इजाजतनामा नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? एक पाकिस्तानी को अपने ही मुल्क में सफर करने के लिए एनओसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? फस्ताई, हथकंडे और बौखलाहट इनकी शिकस्त का वाज़ेह ऐलान है।
اگر میدان میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تو پھر الیکشن کا یہ ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ آئینی حقوق کی اس کھلی پامالی اور فسطائیت کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کوئی رپورٹس آئیں کہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سہیل آفریدی کا ایک پوسٹ آیا اس بارے میں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جلد رہا نہیں کیا گیا تو گلگت بلتستان کی کٹ پتلی حکومت اور جو وہاں پر جعلی حکومت بنانے کے لیے سرگرم ہیں ان سے اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ناروا سلوک کے بارے میں سوال کرنے وہاں پر خود جاؤں گا۔ یہ رویے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے رویوں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے اقدامات تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ جن کا کام عوامی مینڈیٹ کی حفاظت ہے وہ ہمیشہ پاکستانیوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے اور زور زبردستی ظلم اور جبر سے عمران خان کی پارٹی کو مائنس کرنے سے جمہوری نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میری کال کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ رویہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ گلگت بلتستان کو ہم نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے۔ گلگت بلتستان غیرت مند لوگوں کا ہے۔ وہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ وہ اپنے مہمانوں کی اس بے عزتی کا بدلہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جناب سہیل آفریدی صاحب کا ٹویٹ ہے۔ حالات ناظرین یہ بن گئے ہیں۔ ہمیشہ ڈاکہ مارا گیا۔ یہ جو 2018 کے الیکشن میں کہتے ہیں نا عمران خان کے لیے دھاندلی ہوئی تھی، ذرا یہ ایک فیکٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور بار بار یہ فیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب تو یہ بات فافن کے سربراہ عبد الباری صاحب بھی کر رہے ہیں۔ فافن کے سربراہ جو الیکشن کے اوپر پوری تحقیقات کرتا ہے، اور اب وہ کیا بتا رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں 2018 میں عمران خان صاحب 118 نشستیں جیت رہے تھے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے 30 کے قریب سیٹوں کا نتیجہ روکا آر ٹی ایس جب بٹھایا گیا، جس کو آر ٹی ایس بٹھانا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آر ٹی ایس بحال ہوا، یعنی عمران خان 2018 میں 118 نشستیں ان کو ملی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے 30 کے قریب سیٹوں کا نتیجہ روکا، جس میں خواجہ آصف کی بھی ایک سیٹ تھی، اور جس کو آر ٹی ایس بٹھانا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آر ٹی ایس بحال ہوا تو نتیجہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف کی 30 سیٹیں کم کر کے مسلم لیگ نون کے 21 اور زرداری کے 10 بڑھا کر عمران خان کی کلیئر میجورٹی کو کم کر دیا گیا۔ پیٹرن یہ تھا کہ کسی کو کلیئر میجورٹی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی فوج کا طریقہ واردات ہے۔ عمران خان جو لے رہا تھا، فوج جب میں کہتا ہوں تو بیچارہ بارڈر پہ کھڑا ہوا فوجی دکھی ہو جاتا ہے، تمہارا قصور نہیں ہے یار، تم لوگ تو بھائیوں کی طرح ہو۔ یہ قصور ہے ان جرنیلوں کا جو تم لوگوں کے اوپر بھی اور قوم کے اوپر بھی مسلط ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے ملک کی منجی ٹھوک دی ہے پکڑ کے۔ یہ وہ جرنیلوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ہمیشہ یہی کیا، اور پیٹرن یہ ہے جناب کہ سادی اکثریت کسی کو نہیں لینے دینی۔ عمران خان صاحب کے پاس تھی سادی اکثریت 2018 میں، تو ان کو بیساکھیاں دینے کے لیے ان کی سیٹیں آر ٹی ایس بٹھا کر چھین لی گئی، اور بعد میں پی ایم ایل این کو کہہ دیا گیا تسی رولا پائی جاؤ، وچو وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ، کیونکہ نون لیگ کو اس میں سے لگ بھگ 20-21 سیٹیں ملی تھیں اور زرداری کی 10 بڑھا دی گئی تھی، تو انہیں کہا گیا رولا ڈال کے رکھو۔ اس مرتبہ پھر انہیں اسی طرح جعلی حکومت بنا کے دی گئی۔ تو جرنیلوں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ ہی کیا ہے۔ لوگ پہلے سمجھتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے باہر ہے، ذرا پیپلز پارٹی والے نیڑے نیڑے ہو جاؤ اور غور سے میری بات سنو، اور ذرا توجہ سے بات سننے کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لینا۔ دیکھیں، میرا پورا خاندان پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا ووٹ ڈالا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈالا، اور ہم پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے۔ ہمیں ہمیشہ لگتا تھا کہ بے نظیر بھٹو پنجاب کے تاجروں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کا نظریہ زیادہ بہتر ہے، وہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر پالیسی بناتی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے توانائی اور پانی کے ڈھانچے پر حملہ کیا تو اردن، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں توانائی اور پانی کے پلانٹس ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں، دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایران کی جانب سے حکومتی سطح پہ نہیں ہے، لیکن یہ تصاویر اب ہر طرف گردش کر رہی ہیں کہ کون کون سی جگہ کہاں پہ ہے جہاں پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر نہ لڑائی جب سے ہوئی ہے، میں پہلی مرتبہ آپ کو اب موقف دینے لگا ہوں حماس کا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا حماس کا موقف، کیونکہ سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ تو فلسطینی ہیں جو غزہ کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ حالانکہ اب اسرائیل یہ چاہتا ہے معاملہ لے کر جائے یونائٹڈ نیشن میں، اور وہاں جا کے یہ کہا جائے جناب ایران جو ہے کلسٹر بم مار رہا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اسرائیل خود فاسفورس بم مار رہا ہے جس کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ اور جو یعنی انسانی حقوق کی بات پوری دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بات کر سکتا ہے، اسرائیل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انسانی حقوق کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتی، جیسی انہوں نے تباہی پھیری ہے۔ جیسا کہ نواز شریف اور زرداری کرپشن کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کر سکتے جو انہوں نے تباہی پھیری ہے۔
اسی طرح اسرائیل انسانی حقوق کی بات نہیں کر سکتا. تو حماس نے کہا کہ ایران پورے مسلم امہ کے لیے دفاعی لائن ہے. حماس کی عسکری شاخ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا بیان دیتے ہوئے، ہم اسلامی انقلابی گارڈز کورس کی طاقتور میزائلوں کے حملے پر بے حد فخر محسوس کرتے ہیں جو نئے حربوں کے ذریعے دشمن کی گہری ترین حدود کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ رد عمل نہ صرف ایران کے خلاف جاری امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ہے بلکہ غزہ میں جاری نسل کشی کے پیش نظر بھی ہے. ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ نازی صہیونی دشمن صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے اور ہر وار کا دوہرا جواب دینا اور اسے بھاری قیمت چکانا ہی وہ طریقہ ہے جس سے اس کی جارحیت کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ایک حماس کی جانب سے آیا اور اس سٹیٹمنٹ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. جناب حماس تو کہہ رہا ہے کہ ایران ٹھیک کر رہا ہے اور وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ایران نے کیا اس حوالے سے. ناظرین، حوثی باغیوں نے بھی ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی میزائل جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب انہیں سعودی عرب، یو اے ای اور اردن وہ انہیں انٹرسپٹ کر کے روکے نہ، انہیں رستے میں تباہ نہ کریں. اگر اسرائیل کی طرف جانے والے میزائلوں یا ہتھیاروں کو یا ڈرونز کو رستے میں روکا گیا ان ممالک کی جانب سے تو ان ممالک کو اسرائیل کا حصہ سمجھا جائے گا اور پھر ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. یہ حوثیوں نے کہا. یہ بات ایران نے بھی شکوہ کیا تھا کہ ہم میزائل اسرائیل پہ پھینکتے ہیں تو رستے میں اردن، یو اے ای، سعودی عرب یہ ان کو انٹرسپٹ کر کے روکتے ہیں اور یہ وہاں جانے نہیں دیتے اسرائیل کی طرف میزائل کو. دیکھیں وہ سارا جو دفاعی نظام ہے وہ امریکہ کے زیر اثر کام کر رہا تھا، امریکن اس کو آپریٹ کر رہے تھے، تو وہ اسرائیل کی طرف کبھی بھی میزائل نہیں جانے دیں گے. یہ بات ایران کو سمجھنی پڑے گی. یہ تو عرب ممالک میں لگے تو ہوئے تھے سسٹم، لیکن حفاظت تو ایکچولی یہ اسرائیل کی کر رہے تھے. DGISPR کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس نے تو آگ لگا دی ہے پورے پاکستان میں. بہت سارے ایسے لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو غیر ضروری پریس کانفرنس کہہ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، چاہے قمر زبان کائرہ ہوں، چاہے ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں بہت سارے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سب کا نام نہیں لیتا لیکن کافی لوگ کہہ رہے ہیں یہ غیر ضروری تھی، DGISPR کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار دیا. اب عالمی سطح پہ اس کو کیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ نارملی ہر طرف